الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، معجزہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ ہے کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ہیں، یعنی انبیاء سابقین کی صف میں بھی اس معجزے میں حضور کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس انداز کا معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا ہے، ایسا معراج اس سے پہلے کسی کو نہیں ہوا، اور پھر آپ کی ذات پر تو نبوت کا دروازہ بھی ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ معجزہ معراج میں جہاں اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ختم نبوت کا بھی اظہار ہے۔ اس کی بہت تفصیلات ہیں۔ آج ہم اس معجزے کے وقت امت کو ملنے والے 3 عظیم تحفوں کا تذکرہ کریں گے۔ سامعین محترم، جب رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سے سب سے بلند ترین مقام عرش معلیٰ پہ بلایا، اور وہاں پر اللہ رب العالمین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گفتگو ہوئی اور تحفوں کا تبادلہ ہوا، تو رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت کو بھی آپ کی برکت سے 3 عظیم تحفے عطا فرمائے۔ پہلا تحفہ یہ عطا فرمایا کہ رب العالمین نے یہ گارنٹی دی کہ آپ کا جو بھی امتی اس حال میں میرے پاس آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہیں ہوگا، تو اس کی بخشش ضرور ہوگی، کیونکہ شرک کرنے والے کے لیے تو بخشش کا دروازہ بند ہے جب تک کہ موت سے پہلے اس گناہ سے توبہ کر کے تجدید ایمان نہ کرے، اور شرک پر اگر اس کی موت ہو جائے تو بخشش کا بالکل کوئی امکان نہیں۔ یہ فیصلہ قرآن کا ہے۔ لیکن جو شخص اس حال میں اللہ کی عدالت میں جائے کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، اس کی بخشش ضرور ہوگی، یہ جائے کہ اسے سزا بھگتنی پڑے۔ اور دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات کی صورت میں عطا فرمایا۔ یہ جو آمن الرسول سے لے کر سورہ بقرہ کے آخر تک یہ 3 آیات ہیں، یہ معراج کی رات کا تحفہ ہے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ تحفہ بھی اللہ نے اس امت کو حضور کی برکت سے معراج کی رات عطا فرمایا۔ اور تیسرا عظیم تحفہ نمازوں کی صورت میں عطا فرمایا، اور 50 نمازیں عطا فرمائیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار گزارش کی، اور 50 سے 5 رہ گئیں، مگر رب العالمین نے جو ضابطے بیان فرمائے ہیں ان میں ایک ضابطہ بیان فرمایا، ما یبدل القول لدی، کہ ہماری باتیں بدلتی نہیں ہیں، اور دوسرا ضابطہ بیان فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے۔ ان ضابطوں کی روشنی میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ گو کہ 50 سے 5 نمازیں ہو گئیں، یہ کمی تعداد میں تو ہو گئی، لیکن اللہ کے بیان کردہ ضابطوں کے مطابق معراج کے تحفے کی یہ عظمت ہے کہ یہ امت اگر 5 پڑھتی رہے گی تب بھی اسے ثواب 50 کا ملتا رہے گا۔ تو یہ معراج کی رات اس امت کو عظیم تحفے عطا ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تحفوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔